أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے مشرکین کی کمزوریاں بیان کی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں، تعظیم میں اور دوسری صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بد احتیاطیاں کرتے ہیں. حلال اور حرام کا جو اختیار اللہ کا ہے اس میں بھی وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور اپنی منمانی اس میں تصرف کرتے ہیں. ان کا تذکرہ تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خصوصی خطاب کر کے ان سے کہہ رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا اور اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اور حلال رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے پہلی جو چیز بتائی کہ کلوا من طیبات. طیب پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ حلال اور پاکیزہ مال، جو انسانی طبیعت کو بھی اچھا لگے، شریعت بھی اس کو اچھا سمجھے اور اچھے طریقے سے حاصل بھی کی جائے. حلال روزی غلط طریقے سے حاصل کی جائے گی تو پھر وہ بھی طیب شمار نہیں کی جائے گی. تو پہلی چیز بتائی کہ طیب اور پاکیزہ مال کو کھانا چاہیے. کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے بلکہ دیگر استعمال میں بھی حلال طور طریق کو اختیار کرنا ہے. ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں. حلال طریقے پر ہم کمائیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے. حرام طریقے سے اور غلط طریقے سے کمائیں گے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو حلال چیزیں جب کمانی ہے، حلال چیزیں جب کھانی ہے، حلال چیزوں کو اختیار کرنا ہے تو حلال چیزوں کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے. رزق حلال کو تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے. جب ہم تلاش نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے ہم استعمال کریں گے؟ تو اس لیے جو لوگ رزق حلال کی تلاش کے لیے نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اگر ہم یہی کام محنت چوری کرنے کے لیے کرتے، حرام مال کے حاصل کرنے کے لیے کرتے تو ہمیں عذاب ملتا. تو اسی طرح سے رزق حلال کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر تلاش کیے ہم کیسے پاکیزہ رزق کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تگودو کرنا. جیسے ہم کاروبار کر کے ہو، نوکری کر کے ہو یا کسی سے پارٹنرشپ پر ہو، جو بھی حلال صحیح طریقہ ہے جس کو شریعت اچھا سمجھتی ہو، ماحول بھی صحیح سمجھتا ہو، ایسے طریقے کو تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے.
اور جو تلاش کرنے میں محنت اور وقت لگے گا اس پر بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہا کلوا من طیبات، دوسرا کہا ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رزق کا حاصل ہونا یہ اللہ کے فضل، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اللہ کے انعام کے طور پر ہے، ورنہ بعض مرتبہ انسان کتنی محنت کرتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی ہے، بڑی بڑی دکان اور کاروبار لگاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، اور ایک آدمی چھوٹی سی دکان لگاتا ہے، خوب برکت ہوتی ہے، زیادہ سیکھتا نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار وہ کرتا ہے، بڑی بڑی نوکریاں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو رزق آتا ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی پیدائش کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا استعمال کرے گا، اس کی قسمت میں کتنا رزق ہے یہ لکھا ہوا۔ تو اس لیے محنت ہم کو کرنا ہے، کوشش ہم کو کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کو فضل کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا رزق تلاش کرو، تو اللہ کا فضل کا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کا ملنا یہ اللہ کا انعام ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے جو رزق کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اگر اللہ کی طرف سے دولت ملتی ہے تو ہمیں فرق تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اپنا آپ کو، یا اس میں کوئی میری کوشش ہے یہ، میری محنت ہے یہ، تو اس کی وجہ سے منمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق اللہ کا ہے، تو جیسے اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جتنا خرچ کرنا چاہیے شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کے متعلق اللہ کے یہاں سوال بھی ہوتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو، غذا کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں ہو، مکانات کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، یا اور کوئی عزت، شہرت، عہدہ، قبولیت، جو بھی اللہ کی نعمت ملی ہے اس کے متعلق اللہ سوال بھی کریں گے کہ اس کا استعمال ہم نے صحیح طور پر کیا یا غلط طور پر کیا۔ تو اس لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے یا اور کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس پہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، تیسری جو چیز بتائی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، رزق اللہ کی طرف سے ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ساری نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں، ساری نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اسی کے لیے عبادت کریں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے متعلق کہ نعمت کے متعلق اللہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ یہی اس کا شکر ادا کیا یا نہیں ادا کیا، اور شکر کیا ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا یا پھر اپنی منمانی کیا، کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اسی لیے کہا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے احکام کے مطابق عمل کرو، اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرو، اور دل سے، زبان سے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا ایک گھونٹ پیے
الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہم کو تعلیم دی گئی۔ اچھا کپڑا پہنے تو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبانی شکریہ الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہتے ہیں کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں اس طرح سے کرنا، اللہ کا شکر ہر وقت بجا لاتے رہنا ضروری ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے سلسلے میں بتایا اور اس کی تاکید کی، اور اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کو بتایا ہے۔ اب رزق حلال کی تفصیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا